اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے شروع ہوا ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، دو بادشاہوں کے بیٹے تھے، بڑے امیروں کے بیٹے تھے، ایک اس میں کافر تھا، ایک مسلمان تھا۔ ایک مالدار اور ایک غریب مسلمان۔ مالدار کافر تھا، مشرک تھا، اور غریب جو تھا وہ ایمان والا تھا۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں، سورہ کہف کے اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ یہ اس سورت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 4 واقعات بیان کیے ہیں، یا بعض مفسرین کہتے ہیں 5 واقعات بیان کیے ہیں۔ تو مشہور 4 ہیں، اس میں سے دوسرا واقعہ اس صورت کا شروع ہو رہا ہے۔ پہلے اصحاب کہف کا واقعہ گزرا، اب یہ واقعہ 2 باغ والے مالدار آدمی کا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا، اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا آئے گا۔ تو اس صورت کا دوسرا واقعہ ہے، اور ہر واقعے کا تعلق آخری زمانے سے اور دجال کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان 4 واقعات کو رکھا ہے، ان 4 واقعات کو یہاں بیان کیا ہے۔ اور یہ 4 واقعات ایسے ہیں جو دوسری کوئی اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے۔ چاروں واقعے ایسے ہیں جو صرف اسی سورہ میں، سورہ کہف میں بیان ہوئے، کہیں اور پر بیان نہیں ہوئے، کسی اور سورے میں، کسی اور پارے میں ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو کیونکہ یہ سورت سورہ کہف دجال کے زمانے سے خاص تعلق رکھتی ہے اور دجال سے حفاظت میں یہ بہت مددگار ہے، اس لیے اس سورت میں ان 4 واقعات کو رکھ کر دجال کے فتنوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ مالدار آدمی جو کہ مشرک ہو چکا تھا، اپنے مال کی وجہ سے کافر بن گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا، اور ایک غریب مسلمان تھا اس کا دوست۔ تو ان دونوں کے واقعے کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے کا تو دجال سے تعلق تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے ایمان کی، اپنے جان کی حفاظت کی، اور اپنے ساتھ کتاب بھی لے کر گئے تھے۔ تو اس سے مفسرین نے کہا کہ اس واقعے میں تو یہ رہنمائی تھی کہ دجال کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، آدمی اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہے تو وہ تنہائیوں میں چلا جائے، آبادی کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں اور دیہاتوں میں اور جنگلوں میں چلا جائے، اور وہاں جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ مالدار آدمی اور ایک غریب آدمی کا 2 دوست تھے، ان کے واقعے کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ تو اس میں مفسرین نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعے کا دجال کے زمانے سے کیا تعلق ہے؟
یہ تعلق مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دجال کے زمانے میں، چونکہ دجال کے وقت میں جب دجال نکلے گا اس وقت مال کا فتنہ بہت عام ہوگا۔ کون سا فتنہ؟ مال کا فتنہ بہت عام ہوگا۔ مال کی وجہ سے کئی سارے لوگ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھیں گے، اپنا دین چھوڑ بیٹھیں گے۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں عورتیں چونکہ مال کے فتنے کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، عورتوں کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے، تو اس زمانے میں جب دجال نکلے گا تو ایمان والا مرد اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی ماں، بہن، بیٹی کو رسیوں سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں یہ باہر نکل جائے گی، دجال کو دیکھ لے گی، اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے، اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اس زمانے میں مال کا فتنہ بہت عام ہوگا، مال کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ یہاں بھی یہ شخص جو تھا بنی اسرائیل کا، اس نے بھی مال کی وجہ سے اپنا ایمان چھوڑ دیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری قبول نہیں کی۔ تو جیسے اس نے ایمان چھوڑا، ایمان قبول نہیں کیا مال کی وجہ سے، ایسے دجال کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ مال کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیں گے۔ اس طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ واقعہ یہاں ذکر کیا گیا۔ دوسرے یہاں پر اس واقعے کو جو بیان کیا گیا اور دجال سے اس کا جو دوسرا تعلق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے زمانے میں چونکہ بھوک مری عام ہوگی، قحط سالی عام ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ایسا بنائیں گے کہ اکثر لوگ غریب ہوں گے، مال ختم، کھانے پینے کی اناج ختم، چیزیں ختم، اسباب ختم، اکثر لوگ بھوک کی وجہ سے اور دنیا کی چیزیں کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اس زمانے میں مال ہوگا تو یا تو دجال کے پاس ہوگا یا اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والوں کے پاس ہوگا۔ مال کس کے پاس ہوگا؟ دجال کے پاس اور اس کے چاہنے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے، اس کو ماننے والوں کے پاس مال ہوگا، باقی کسی کے پاس مال نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس زمانے میں کچھ لوگ رہیں گے جو اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، جیسے یہاں پر یہ غریب آدمی، جیسے یہاں پر یہ دو دوستوں میں سے جو دوسرا جو دوست تھا غریب تھا، غریبی کی باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہا، غریبی کے باوجود وہ اپنے دوست کی باتوں میں نہیں آیا، دوست کی طرح گمراہ نہیں ہوا، غریبی کے باوجود اپنے دین پر قائم رہا، غریبی کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہا۔ تو ایسے ہی قیامت سے قریب کچھ لوگ دجال کے فتنے کے باوجود بھی اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، اپنے غربت کے باوجود۔ اس وجہ سے یہاں پر اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ تیسرا تعلق اس واقعے کا دجال کے زمانے سے کیا ہے؟ تیسرا تعلق یہ ہے کہ حدیثوں میں جیسے کہا گیا کہ دجال کے پاس جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور اس کی جنت اور جہنم دونوں نقلی ہے، اس کی جنت اور جہنم دونوں نقلی ہے، یعنی دکھائی کچھ دے گی، ہوگا کچھ۔ اس کی جو جنت میں جائے گا وہ اصل جہنم میں جائے گا، اس کی جو جنت میں جائے گا وہ اصل آگ میں جا رہا ہے، اور اس کی جو جہنم میں جائے گا وہ جنت میں جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو مالدار آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس کی جو مالداری تھی وہ بھی عارضی تھی، جھٹکے میں اللہ کا عذاب آیا اور اس کی مالداری ختم ہو گئی اور اس کا سارا مال و دولت ختم ہو گیا۔ تو یہ بتلانے کے لیے کہ دجال کے پاس جو جنت اور جہنم ہے وہ بھی عارضی ہے، جیسے اس مالدار کے پاس مال اور اس کی دولت عارضی تھی، یہ بتانے کے لیے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کیجئے ان کے سامنے مثال دو آدمیوں کی۔ حقیقی واقعہ، اکثر مفسرین تو کہتے ہیں یہ حقیقی واقعہ پیش آ چکا ہے، حقیقی واقعہ بنی اسرائیل کے، یا بعض مفسرین نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے ہی دو آدمیوں کا واقعہ ہے کہ ایک مالدار کافر تھا اور ایک غریب مسلمان۔ اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، صرف مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ حقیقتاً پیش آ چکا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کیجئے ان کے سامنے مثال دو آدمیوں کی۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ، کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دو باغ دیے تھے انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے ان کی بارڈر لگائی تھی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان بھی کھیتی تھی۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا،
ان دونوں باغوں سے ہر وقت پھل آتا تھا، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی تھی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کئی نہریں جاری کر دی تھی۔ اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے الفاظ کیا استعمال کیے، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنہ، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ دیے، ہم نے دیے، ہم نے کھجور کے ذریعے سے بارڈر لگائی، ہم نے دو کھیتیاں دی، ہم نے ہی اس کے باغ میں چشمے جاری کیے۔ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ دجال کے زمانے میں، آخری زمانے میں یہ فتنہ بھی عام ہوگا، یہ شرک بھی، یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھے، نعمت کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھے، نعمت کو انسان اپنے علم کی وجہ سے سمجھے، اپنے ہنر کی وجہ سے سمجھے، اپنے عقل کی وجہ سے سمجھے، تو یہ گویا اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان تو سب فقیر پیدا ہوئے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے، واللہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ انسان تو جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر کپڑوں کے آتا ہے، ایسا ہی ہے، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کیسا بھی بچہ ہو، بادشاہ کا بیٹا ہو، وہ پیدا جب ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ساری نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام معطی ہے، دینے والا۔ اللہ رب العزت کا نام رزاق ہے، روزی دینے، ہر قسم کی نعمتیں دینے والا۔ اللہ رب العزت کا نام رب ہے، پالنے والا۔ تو ساری نعمتیں انسان کو اللہ دیتا ہے۔ پھر انسان یہ سمجھے کہ مجھے نعمتیں اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، تو گویا یہ اپنے علم کو، اپنے ہنر کو، اپنے عقل کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ لیکن انسان اگر یہ سمجھے کہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، اپنے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، اپنی عقل کی وجہ سے ملا ہے، میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، نعوذ باللہ اللہ نے نہیں دیا، تو یہ ایک طریقے کا شرک کر رہا ہے۔ یہ شرک دجال کے زمانے میں عام ہوگا، جیسے تو نعمت کو اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا۔ اس کی ایک مثال ہے 9ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیوی دی۔ پھر آگے چل کے جب انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت، جب وہ حمل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے عورت اس حمل کو باہر نکال دیتی ہے، دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، جب حمل ٹھہرتا ہے تو دونوں میاں بیوی اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر بچہ ہوا، اچھا بچہ ہو گیا، نیک بچہ ہو گیا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم بچہ دے دیتے ہیں تو وہ اس بچے کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ہم نے، اللہ نے نہیں، فلاں نے دے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، یہ اللہ چیز دے رہا ہے، اللہ نعمت دے رہا ہے، اللہ اولاد دے رہا ہے، اور انسان اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شرک ہے یہ۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، ہم نے اولاد دی، ہم نے اچھا نیک بچہ دیا، صحیح سالم بچہ دیا، اور یہ میاں بیوی ہمارے ساتھ شریک بنا رہے ہیں کسی اور کو کہ ہمیں اللہ نے نہیں، فلاں نے دیا ہے۔ تو اس سے مفسرین نے نکالا ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، انسان اس نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے تو یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ تو خیر یہ شخص بھی دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کو سب کچھ دیا۔ اللہ رب العزت اس لیے جگہ جگہ اپنا نام لے رہے ہیں، اپنا تذکرہ کر رہے ہیں، جعلنا لیا، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ دیے، وحففناہما بنخل، ہم نے اس کے دونوں باغوں کو گھیرا، باڑ لگائی کھجوروں کے ذریعے، یعنی دو انگور کے باغ تھے
اور اس کے چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کھجور کے باغ، کھجور کے درخت ایسے دیے گئے تھے بالکل لائن سے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کھجور کے ذریعے سے، کھجور کے درختوں کے ذریعے سے اس کی دیوار لگا دی گئی، جیسے دیوار کے ذریعے گھروں کو گھیر لیتے ہیں اور کھیت کو گھیر لیتے ہیں، ایسی خوبصورت اللہ رب العزت نے اس کو باغ دیا ہے۔ دیکھیے کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کے باغ کی اللہ رب العزت نوعیت کیسے بیان کر رہے ہیں کہ کھجور ہیں، اوپر دیکھو تو اس کو کھجوریں ہیں اس کے پاس، اور درمیان میں دیکھو تو انگور ہیں، اور نیچے دیکھو تو نیچے کھیتی اناج اگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا باغ ہے اس کا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ اوپر دیکھو تو کھجوریں ہیں، اور درمیان میں دیکھو تو انگور ہیں، اور نیچے دیکھو تو کھیتی باڑی، دوسرے اناج وغیرہ۔ وجعلنا بینہما زرعا، یعنی وہاں گیہوں چاول وغیرہ جو بھی اس زمانے میں اناج ہوں گے وہ اناج بھی تھے، ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کا اناج اس کے باغ میں موجود تھا۔ تو فرمایا جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ہم نے ان میں سے، ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ دیے انگوروں کے، وحففناہما بنخل، ان دونوں باغوں کو ہم نے گھیر لیا، اس کی باڑ لگائی کھجور کے ذریعے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگائی۔ دیکھو ہم نے لگائی، ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ لفظ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، بار بار کہہ رہے ہیں وجعلنا بینہما زرعا، ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی، کلتا الجنتین آتت اکلہا، باغ بھی اتنے اچھے تھے وہ کہ ہر وقت پھل دیتے تھے، کبھی کھجور کا پھل آ رہا ہے، کبھی انگور آ رہے ہیں، کبھی نیچے سے جو کھیتیاں تھیں، جو اناج اگے ہوئے تھے وہ پھل دے رہے ہیں ہمیشہ۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ ہر وقت پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اس میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے، وفجرنا خلالہما نہرا، ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کی تھی۔ کھیتی باڑی کے لیے سب سے اہم چیز پانی ہوتا ہے، جس کھیت میں کنواں نہ ہو، پانی کا انتظام نہ ہو، اس کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ جس کھیت میں پانی کا انتظام نہ ہو، پانی کے لیے بہت زیادہ خرچہ آتا ہو، دوسری طرف سے پانی لے کر لگانا پڑتا ہو، تو وہ کھیت کی قیمت گر جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کھیت بھی دیا، سارے باغات بھی دیے اس کو، اور پانی کا انتظام بھی، وفجرنا، اور ہم نے بہت ساری، فجر تفجیر سے ہے، تفجیر کہتے ہیں بہت ساری نہریں، ایک نہر نہیں، بہت ساری نہریں، چھوٹی چھوٹی نہریں اس کے باغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے اور بھی پھل تھے، بعض قاری حضرات نے اس کو پڑھا ہے وکان لہ ثمر، اس کے پاس دوسرے بھی مال تھے، یعنی سونا چاندی پیسہ، یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، باغات بھی دیے، انگور کے بھی، کھجور کے بھی، اور کھیتی باڑی اناج وغیرہ بھی دیا، اور اندر پانی بھی بہت رکھا، اور دوسرے مال و دولت سے بھی اللہ نے اس کو نوازا، سونا چاندی پیسہ، گھوڑے اور غلام، اس زمانے میں جتنی قسم کے مال ہوتے تھے سب اس کے پاس تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو اس نے اپنے دوست سے کہا، جب وہ اپنے دوست سے بحث کر رہا تھا، محاورہ، ڈیبیٹ، بات چیت کر رہا تھا اپنے دوست کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دوست جو ایمان والا، اس کا غریب دوست جو تھا ایمان والا، وہ اس کو ہمیشہ سمجھاتا ہوگا کہ مال و دولت اصل نہیں ہے، اصل ایمان اور عمل ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس ایمان اور عمل ہو، ایمان اور عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال و دولت سے خوش نہیں ہوتے، دنیا کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، یہ اس کو سمجھاتا ہوگا۔ اسی لیے اب وہ اس سے بحث کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا بحث کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور زیادہ بچے اور غلام وغیرہ بھی زیادہ تعداد میں میرے پاس ہیں۔ دیکھیے تو کہہ رہا ہے کہ مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو پھر مجھے اتنا دیا کیوں ہے؟ مجھے اتنا مال کیوں دیا، اتنی اولاد، اتنے غلام نوکر چاکر میرے پاس، یہ سب ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ دیکھیے مال کی وجہ سے اس کے اندر کتنی خرابیاں، مال کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں،
مال اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان شکر کرے. پہلے نمبر پر کیا کرے؟ شکر کرے. مال اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کسی کو بھی کہ وہ پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرے. دوسرے اس مال کا حق ادا کرے. اس مال میں جو واجب حق ہے، فرض، زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ فطر ہے، قربانی، تو جو اس مال کا واجب حق ہے وہ ادا کرے دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر اس مال میں دوسرے غریبوں کا خیال رکھے. یہ نفلی صدقات وغیرہ بھی کرے. اس سے کہ ایک تو فرض واجب حق جو ہے اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ، وہ ادا کرنے سے اللہ کا حق ادا ہوگا، لیکن یہ غریبوں پر صدقہ وغیرہ کرنے سے یہ خود بلاؤں سے محفوظ رہے گا. یہ خود بلاؤں سے، مال والا خود بلاؤں سے محفوظ رہے گا. تو تیسرا نمبر مال کے اندر یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی غریبوں کا حق ادا کرے، نفلی صدقات وغیرہ بھی کیا کرے. اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں اس لیے کہ انسان کے اندر تواضع پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ تواضع، عاجزی پیدا ہو، تکبر نہیں. لیکن اس کے اندر دیکھو، اس کے بجائے کچھ مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر مال آنے کے بعد یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے اندر 5 چیزیں پیدا ہو گئی. کتنی چیزیں پیدا ہو گئی؟ 5 چیزیں پیدا ہو گئی اس کے اندر. پہلی چیز شرک، جیسے پہلے بیان کیا کہ اس نے اس مال کو اللہ کی طرح، اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے، اللہ کی عطا، اللہ کی دین، اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے اس نے مال کو اپنا ہنر سمجھ لیا. یہ سمجھ لیا کہ بس یہ میرے کمانے سے، میری محنت سے، میری ذہانت سے، میرے عقل سے مال آیا ہے. تو ایک تو اس کے اندر شرک پیدا ہو گیا. مال کی وجہ سے ایک کیا پیدا ہو گیا؟ شرک پیدا ہو گیا. دوسرے تکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اپنے دوست سے، غریب مسلمان سے کہہ رہا ہے میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور زیادہ تعداد والا ہوں، یعنی میرے پاس غلام اور اولاد زیادہ ہے. میں اس سے پہلے بھی کہا تھا، سورہ یوسف کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ میں، انا جو ہے، یہ 3 شخصوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا جنہوں نے تکبر کے طور پر انا کہا. دوسروں کو حقیر بتلانے کے لیے میں، دوسروں کو حقیر بتلانے کے لیے، دوسروں کو نیچے گرانے کے لیے تکبر کے طور پر انہوں نے میں کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے انہیں ہلاک کیا ہے. ایک تو یہ ہے، ایک ان میں سے یہ 2 باغ والا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اکثر منک مالا واعز، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. وہ سامنے والے غریب مسلمان کو گرا رہا ہے، نیچے حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر کرتے ہوئے. اس نے میں کہا، اللہ نے اس کو برباد کیا. دوسرے شیطان نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں انا خیر من، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کیا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. اور تیسرے فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے جو نعوذ باللہ نیچے درجے والا ہے اور بول بھی نہیں سکتا. یہ فرعون کے الفاظ ہیں. تو فرعون نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بطور تکبر کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حقیر سمجھتے ہوئے اس نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا ہے. تو خیر، اس کے اندر پہلی بیماری کیا پیدا ہوئی؟ مال کی وجہ سے شرک آ گیا کہ اس نے نعمت کو، مال کو اللہ کی طرف سے سمجھنے کے بجائے اللہ کی نعمت، اللہ کی عطا، اللہ کی دین سمجھنے کے بجائے اس نے اپنی ذہانت، اپنی عقل کی وجہ سے سمجھا کہ میں نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، اس لیے اس نے شرک کیا. ایک تو، دوسرے تکبر کیا. تیسرے کیا کیا اس نے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. دیکھیے اللہ رب العزت بھی اس کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ جنت. حالانکہ دنیا کا باغ جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کے باغات جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ لیکن کافروں کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ ہے. کافروں کے لیے دنیا جنت ہی ہے سمجھو. اسی لیے اللہ رب العزت اس کو جنت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ وہ آخرت والی جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے باغات کیا چیز ہیں؟ تو فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسی، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے ہی کہہ رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے اس سے. تو تیسری چیز اس کے اندر پیدا ہوئی، تیسری بیماری. کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا. اللہ اکبر. کہ مال کی وجہ سے کبھی آدمی کے اندر تیسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی نعمتوں کو لازوال سمجھنے لگتا ہے.
اپنی ذات کو اور اپنی نعمتوں کو کیا سمجھتا ہے؟ لازوال، کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اب ہمیشہ کے لیے مل گئے مجھے، یہ ہمیشہ کے لیے مجھے مل گیا، اب کبھی مجھ سے لیے نہیں جائیں گے۔ یہ سمجھ کر انسان تکبر کرتا ہے، بڑے بڑے جملے بولتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ فرعون واستکبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں فرعون کے بارے میں کہا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اور اس کے لشکر نے، واستکبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یعنی ہمیں جو بادشاہت مل گئی ہے، نعمتیں مل گئی ہے، یہ سب ہمیشہ کے لیے ہے، یہ سمجھ لیا تھا فرعون نے۔ اسی لیے اس نے ظلم، کیسا ظلم کیا؟ ہزاروں بچوں کو، بنی اسرائیل جو اس زمانے کے مسلمان تھے، ان کو ہزاروں بچوں کو ایک ایک وقت میں ذبح کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنی نعمت کو، اپنی طاقت کو، اپنی بادشاہت کو لازوال سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مل گئی، اب کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ اسی نشے میں آ کر آدمی کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کا مال غصب کرتا ہے۔ مال کی وجہ سے یہ تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دے کہ ہم دنیا میں جاتے ہیں واپس اور تیاری کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہیں گے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہم پر کبھی زوال نہیں آنے والا ہے؟ یہ ان کو تانا دیا جائے گا، یہ ان کو تانا دیا جائے گا، کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ اس سے پہلے تم قسم کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر کبھی زوال نہیں آنے والا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہر عروج را زوال است، جو بھی چیز اونچی چڑھتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیچے پھینکتے ہیں۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، ہر اونچائی پر جانے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نیچے گراتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو تیسری چیز اس کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے سمجھنے لگا۔ اور کیا جملہ کہا؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، اپنے باغ کو دیکھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، اس کی رعنائی کو دیکھ رہا ہے، اس کی رونق کو دیکھ رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمة، چوتھی چیز اس کے اندر پیدا ہوگی مال کی وجہ سے، کیا کہنے لگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، نعوذ باللہ۔ مرنے کے بعد زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا، حساب کتاب، جنت جہنم، یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، خیالی ہیں، یہ میرے خیال میں یہ سب چیزیں نہیں ہونے والی ہیں۔ قیامت کا انکار کر دیا اس نے مال کے نشے میں آ کر۔ ما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، پانچویں چیز اس کے اندر یہ پیدا ہوئی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں اس سے بہتر چیز پاؤں گا۔ پانچویں چیز اس کے اندر یہ پیدا ہوئی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، کہ انسان مال کے نشے میں آ کر ایسے جملے بولنے لگتا ہے، اس کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا تولنے کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اللہ کی طرف گیا بھی تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یعنی جیسے یہاں مجھے 2 انگور کے باغ ملے ہیں اور ان انگور کے باغوں کو کھجور کے ذریعے سے باڑ لگائی گئی ہے، اور دوسرے جو کھیتیاں ہیں، دوسرے قسم کے پھل ہیں، اور ساری مال و دولت کی قسمیں مجھے ملی ہے، اتنے خوبصورت باغ ملے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں آخرت میں جا کر بھی اپنی عقل سے یہ سب چیزیں دوبارہ حاصل کر لوں گا، نعوذ باللہ۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یعنی پہلے تو میرا یقین ہی نہیں ہے، پہلے تو میں اس کو مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گا، رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا، لیکن اگر لوٹایا بھی گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس کے بدلے میں وہاں اس سے بہتر چیز پاؤں گا۔ کفار مکہ میں بھی ایک آدمی تھا، عاص بن وائل جس کا نام تھا، اس نے بھی یہی بات کہی تھی۔ عاص بن وائل جو تھا اس نے بھی یہی بات کہی تھی۔ حضرت خباب جو مشہور صحابی ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، وہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا قرض چڑھ گیا اس پر، عاص بن وائل
جو مکے کا قبیلہ سہم کا سردار تھا، اس پر قرضہ ہو گیا، اس نے کچھ چیز بنا کر لی ہوگی حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے. اب حضرت خباب رضی اللہ عنہ اس سے مانگنے کے لیے گئے پیسے، کہ پیسے دو، میرا تمہارے اوپر قرضہ ہے، تم نے اتنی چیزیں بنا کر لی ہے لیکن ابھی تک پیسے نہیں دیے، پیسے دو مجھے. تو وہ کہنے لگا کہ پیسے نہیں دوں گا، پہلے تم ایمان سے پھر جاؤ، نعوذ باللہ، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو. تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت خباب نے کہا کہ میں ایمان سے نہیں پھر سکتا، اگر تم یہاں نہیں دو گے تو میں آخرت میں لوں گا. تو اس نے کہا اچھا تم مانتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، پھر ٹھیک ہے وہیں لے لینا. کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ٹھیک ہے وہیں لے لینا، کیونکہ میں یہاں مالدار ہوں وہاں بھی مالدار ہی رہوں گا. یہ کہہ رہا ہے، وہ کہنے لگا میں یہاں مالدار ہوں وہاں بھی مالدار ہی رہوں گا. اب یہاں مت دو پیسے، ٹھیک ہے یہاں مت لو، میں وہیں پیسے دے دوں گا. تو اللہ رب العزت نے اس کا سورہ مریم میں ذکر کیا ہے، وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. کہ حضرت خباب اس کے پاس مانگنے کے لیے گئے، اپنا قرضہ مانگنے کے لیے گئے، تو اس نے کہا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ مجھے آخرت میں بھی ایسے ہی مال دیا جائے گا، ایسے ہی اولاد دی جائے گی جیسے دنیا میں دی گئی. دنیا میں جیسے مجھے خوب مال ملا ہے، بہت ساری اولاد ملی ہے، کئی بیٹے تھے اس کے کمانے والے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بھی مجھے ایسے ہی مال ملے گا، ایسی اولاد ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی ایگریمنٹ، کوئی عہد، وعدہ لے لیا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی دیں گے؟ نہیں. تو خیر اس نے بھی، یہ جو مالدار ہے یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پانچویں چیز اس کے اندر مال کی وجہ سے یہ پیدا ہو گئی. کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر چیز پاؤں گا. تو مال کی وجہ سے انسان کے اندر کبھی کبھی یہ 5 چیزیں پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے اندر پیدا ہوئے. ایک تو شرک پیدا ہوا کہ اس نے مال کو اللہ کی طرف سے سمجھنے کے بجائے اپنی عقل سے سمجھا، اپنی محنت سے سمجھا کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے. ایک تو اس نے شرک کیا، دوسرے تکبر کیا، تیسرے ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی. اپنی ذات کو اور اپنی نعمتوں کو لازوال ہمیشہ کے لیے سمجھنے لگا کہ یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی. تیسری خرابی مال کی وجہ سے اس کے اندر یہ پیدا ہوئی. چوتھی خرابی آخرت کا انکار کرنے لگا. اور پانچویں خرابی غلط اندازے لگانے لگا. مال آ جاتا ہے تو انسان ایسے ہی غلط اندازے لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غلط اندازے لگاتا ہے. تو یہ غلط اندازہ لگا رہا ہے کہ جیسے دنیا میں ملا ہے آخرت میں بھی ملے گا. غلط اندازے لگاتا ہے. تو یہ 5 خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو گئیں. تو اب اس کا دوست اس کو جواب دے رہا ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. اس کے دوست نے کہا جب وہ اس سے بات کر رہا تھا، یعنی وہ اس سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو یہ ادھر سے اس کو جواب دے رہا ہے. اس نے کتنا پیارا جواب دیا. کہنے لگا اس کا دوست جو غریب تھا، مسلمان تھا، غریب تھا لیکن مسلمان تھا، اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. کس کو مٹی سے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو مٹی سے بنایا اور بعد میں سارے انسانوں کو نطفے سے بنایا. تو اس نے دونوں کا تذکرہ کیا. خلقک من تراب، تجھے یعنی تیرے دادا آدم کو مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ، پھر آگے کا سلسلہ نطفے سے چلایا. آگے کے سارے انسان نطفے سے پیدا کیے. ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک مکمل آدمی بنا دیا. کتنی بڑی ذات ہے وہ، کتنا پیارا رب ہے وہ کہ جو نطفے کو، ایک گندے پانی کو اتنی خوبصورت شکل دے دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا رب ہے وہ، کتنے اس کے احسانات ہیں کہ ایک گندے پانی کو، ایک غلیظ پانی کو وہ اتنی خوبصورت شکل دے دیتا ہے کہ انسان کی شکل سے اچھی کسی کی شکل نہیں ہو سکتی، انسان کی بناوٹ سے اچھی کسی کی بناوٹ نہیں ہو سکتی، انسان کے سانچے سے اچھا کسی کا سانچہ نہیں ہے. اتنا خوبصورت اس رب نے تجھے بنایا ہے نطفے سے. ثم سواک رجلا، پھر ایک کامل مرد تجھے بنا دیا. تو بولتا ہے، سنتا ہے، سمجھ رہا ہے، عقل تجھے دی ہے، مال کما رہا ہے، یہ نعمتیں دی ہے، تجھے کامل مرد بنا دیا اس نے نطفے سے. لیکنہ اللہ ربی، تو تجھے انکار کرنا ہے تو کر، لیکن میرا تو وہی اللہ ہے،
وہی اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. لیکن هو اللہ ربی, وہی اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا, میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تجھے کرنا ہے, تو نے مال کو اور پتہ نہیں کس کس کو خدا سمجھ لیا, کس کس کو شریک کر لیا ہے, اپنی عقل کو, اپنے علم کو, اپنے ہنر کو. میرا تو اللہ وہی رب ہے, اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ